الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، تمام تر تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں انسان بنا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور کروڑا درود و سلام اس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ہے۔ سورۃ الفلق قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے سیکنڈ لاسٹ پہ 113 نمبر پہ صورت ہے۔ یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں صورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کی صورتیں ہیں۔ مدنی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی طرح کے دشمنوں سے واسطہ پڑا۔ مکے میں صرف کافروں کے ساتھ واسطہ تھا، سابقہ تھا، لیکن مدینے کی زندگی میں آنے کے بعد یہودیوں اور منافقوں کے ساتھ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ پڑا۔ تو اب دشمن جو ہیں وہ بڑھ گئے۔ جب دشمن بڑھ گئے تو تکالیف اور مصیبتیں ان میں بھی اضافہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہاں چونکہ یہودی بھی اکثریت میں آباد تھے، اور یہودیوں کے ہاں اور آج کل موجودہ زمانے کے ہندوؤں کے ہاں توہم پرستی، جادو ٹونا اور یہ چیزیں اتنی عام ہیں کہ آج اس زمانے میں جدید اور ترقی یافتہ زمانے کے اندر بھی یہ لوگ ان کاموں کے اوپر انتہا درجے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان کا پکا ایمان ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک یہودی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کر دیا، اپنی بیٹیوں کے ذریعے، اور ایک لڑکا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ نوکر تھا، اس کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک اور کچھ دوسری چیزیں، کنگھی وغیرہ، یہ چیزیں منگوا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا لبید بن عاصم نے۔ تو کچھ دنوں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت انتہائی کشمکش کے عالم میں تھی۔ کچھ باتیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھول جاتے تھے، یاد نہیں رہتی تھیں، اور
کبھی کوئی کام کیا ہوتا تو یاد نہیں آتا تھا کہ کیا ہے یا نہیں کیا، کوئی چیز کہیں رکھی تو رکھ کے بھول جاتے۔ تو اس قسم کی تبدیلیاں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر آئیں تو ایک رات کو سوئے ہوئے تھے، دو فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے آپس میں گفتگو کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو کیا ہوا ہے، یہ بیمار ہیں۔ کیا بیماری ہے؟ کہ فلاں بندے نے جادو کر دیا۔ کس چیز پہ جادو کیا؟ فلاں چیز کے اوپر جادو کیا، اور ایک دھاگے میں 11 گرہیں لگا کر اس نے وہ تمام چیزیں، کنگھی، بال اور وہ گرہیں لگا ہوا دھاگا، یہ ایک کنویں کے اندر دبایا ہوا تھا، ویران کنویں کے اندر۔ تو دوسرے نے کہا کہ جس چیز پہ جادو کیا ہوا ہے وہ چیزیں ہیں کہاں پہ؟ تو کہا گیا کہ جی وہ چیزیں فلاں جگہ پہ فلاں کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھی ہوئی ہیں۔ تو کہا کہ یہ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ یہ ٹھیک اس طرح ہوں گے کہ جب ان کو نکالا جائے گا تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ گفتگو ان کی حضور نے خواب میں دیکھی، اور اٹھ کے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو وہاں بھیجا، اور وہاں سے وہ پتھر کے نیچے سے چیزیں نکال کر لے آئے۔ یہ آخری 2 صورتیں جو ہیں قرآن پاک کی، ان میں 11 آیتیں ہیں، اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک گرہ، ایک ایک آیت پڑھ کے کھولتے گئے، 11 گرہیں کھلیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت یک دم بحال ہو گئی، اور طبیعت کے اوپر جو تقدر تھا، جو طبیعت کے اوپر ایک بھاری پن تھا، وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ اب یہ 2 صورتیں جو ہیں معوذتین کے کہا جاتا ہے ان کو، اور انتہائی مؤثر اور مجرب عملیات میں سے ہیں۔ جادو، جنات، ٹونا وغیرہ، کالا جادو، یہ آسیب کا سایہ، فلاں چیز کا سایہ، جتنے لوگ آج کل پریشان ہیں خاص کر اس معاملے کے اندر، ان کے لیے سب سے بہترین یہ 2 صورتیں۔ ان 2 صورتوں کو پڑھ کے جس کے اوپر اس قسم کے اثرات ہیں، سایہ ہے، جنات کا کوئی اثر ہے، اس کے اوپر پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اس کلام کی برکت سے اس کے اوپر سے جادو جنات کا اثر، سایہ ختم ہوگا۔ گھروں کے اندر اگر مثال کے طور پہ کوئی اس قسم کی سایہ، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی پریشان کن باتیں ہیں، چیزیں گم ہو جاتی ہیں وغیرہ، وہاں پہ بھی کچھ اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو ان 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے دیواروں پہ چھڑک دیں، اور چھوٹے بچوں کے اوپر خصوصاً رات کو بچوں کے اوپر یہ پڑھ کے دم کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنات سے اور آسیب سے اور ان برائی کی تمام چیزوں سے، غیر مری چیزوں سے جو نقصانات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بچا کے رکھیں گے۔ یہ کل 11 آیتیں ہیں، 2 صورتیں ہیں آخری، انہی پہ قرآن پاک کا اختتام بھی ہوتا ہے، اور یہ 2 صورتیں بالکل آسان ہیں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے پڑھنے میں۔ بچوں کو بھی یاد کرائیں، بڑوں کو بھی یاد ہونی چاہیے، اور ویسے بھی نماز کے اندر پڑھنے کے لیے آخری 10-12 صورتیں تو کم سے کم یاد ہوں کہ جو نماز کے اندر پڑھی جائیں۔ بہرحال ہر بچے کو یہ یاد کروائیں تاکہ وہ خود اپنے اوپر بھی دم کر سکے، عورتیں گھروں میں وہ بھی دم کریں، بچے بوڑھے سب یاد کریں ان کو، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ کلام، یہ جو 2 آیتیں ہیں، 2 صورتیں ہیں، یہ 2 صورتیں انتہا درجے کی مجرب ہیں، اور یہ کوئی عام کسی قسم کا کوئی تعویذ نہیں ہے کہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ کی کلام ہے، فیہ شفاء للناس، اس کے اندر شفا ہے، اور شفا ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ تو قرآن پاک کا خود کا حکم ہے، اس لیے اس بات کے اندر تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ کلام اللہ کے اندر شفا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ وہ کیا ہے، کتنا اس پہ ہے، یہ اس پہ دار و مدار ہے کہ اسی حساب سے ہمیں شفا اور صحت ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔